امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو امامت ہے اس کو کیوں مقبولیت اس وقت حاصل نہیں ہوئی، اور یہ تشیع کب سے ایجاد ہوا، کب سے اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا. تو یہ تقریباً کچھ اجمالی مفاہیم ہیں اور مطالب ہیں جو ہم ان دروس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. لفظ شیعہ وہ کن معنوں میں ہیں، اور آیا کیا یہ لفظ جو ہے وہ کوئی یعنی خود ساختہ لفظ ہے، یا اس کا کوئی پس منظر دین کے تصور میں اور دین کے تناظر میں اس کا کوئی پس منظر ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اسلام ہے، اور نوح بھی اسی دین کی جو ہے وہ تبلیغ کے لیے تشریف لائے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے. تو بیان ہوا کہ ان من شیعتہ لابراہیم، یعنی نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھے. تو نوح اپنے مقام پر پیغمبر ہیں اور جناب ابراہیم اپنے مقام پر پیغمبر ہیں. یہاں موافقت اور ایک پیج پر ہونا، ہم آہنگ ہونا، کوارڈینیٹ ہونا، یہ وہاں پر مفہوم جو ہے وہ مراد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد. شیعہ کون ہیں اور تشیع کیا ہے، اس عنوان سے اس سلسلے دروس میں ہم آپ کی خدمت میں مذہب تشیع کا تعارف پیش کریں گے. اور جو ایکسپیکٹیشن ہے اس درس کی کہ اس درس کے نتیجے میں ہمارے سامع کو، ہمارے ناظر کو، ہمارے ناظرین کو کن ایبلٹیز کو وہ حاصل کر پائیں گے، تو وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو تشیع کا مفہوم ہے، شیعت کا جو مفہوم ہے، شیعہ کا جو مفہوم ہے، وہ اس کو جان لیں اور اس سے آگاہ ہو جائیں. اور اس کے علاوہ جو مستشرقین کے اور مختلف اسکالرز کے جو شیعت کی پیدائش کے حوالے سے یا شیعت کے میننگ کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں، ان کے بارے میں ایک اجمالی خاکہ ان کے ذہن میں آ جائے، اس کے جوابات کے بارے میں ان کے ذہن میں اجمالی ایک تصور جو ہے وہ آ جائے. اسی طریقے سے جو معاشرے میں یعنی جس وقت صدر اسلام میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو امامت ہے اس کو کیوں مقبولیت اس وقت حاصل نہیں ہوئی، اور یہ تشیع کب سے ایجاد ہوا، کب سے اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا. تو یہ تقریباً کچھ اجمالی مفاہیم ہیں اور مطالب ہیں جو ہم ان دروس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم شیعت کے جو مختلف فرقے ہیں اور جو مختلف جو سیگمنٹس ہیں یا جو مختلف جو فریکشنز بن گئی اسی اوائل میں، ان کے بارے میں بھی ایک اجمالی تذکرہ جو ہے وہ ان دروس میں ہوگا. اور پھر جو تشیع کے اہم ترین عقائد ہیں ان کے بارے میں ایک اجمالی جو ہے وہ خاکہ اور اجمالی تعارف جو ہے وہ ان دروس میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو سب سے پہلے جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور جو کسی بھی جو ہے وہ اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ایسے جو سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں، کہ مثلا سب سے اہم سوالات یہ ہے کہ یہ جو مذہب، جس مذہب کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یا جس مذہب کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اور اس کا سورس کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس مذہب کی بنیاد کس نے ڈالی ہے، اس جس کو کہنا چاہیے مکتب ہے اور مذہب ہے، اس کی بنیاد کس نے ڈالی ہے، اور اس مذہب کے ظاہر ہونے کے جو عوامل تھے، کن وجوہات کی بنا پر یہ مذہب وجود میں آیا اور یہ کیسے وجود میں آیا. یہ سارے وہ سوالات ہیں کہ جو ہم تقریباً ہمارے ذہن میں جب کسی بھی مذہب کے بارے میں ایک ابتدائی بات ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو وہاں پہ یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اور اگر وہ مذہب اقلیت میں ہے اور اقلیتی مذہب ہے تو وہ اقلیتی کیوں ہے، اور اکثریت اس کے مخالف میں اور اس کی مخالفت میں کیوں ہے. اسی طریقے سے اس مذہب نے اپنے آپ کو اقلیت سے علیحدہ کیوں رکھا ہے. تو یہ تمام اس قسم کے جو بہت سے سوالات ہیں وہ ہم جو ہیں وہ ان دروس کے اندر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور ڈسکس کریں گے. تو یہ وہ چیزیں سب سے پہلے جس چیز کی جانب اشارہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لفظ شیعہ وہ کن معنوں میں ہیں،
اور آیا کیا یہ لفظ جو ہے وہ کوئی یعنی خود ساختہ لفظ ہے یا اس کا کوئی پس منظر دین کے تصور میں اور دین کے تناظر میں اس کا کوئی پس منظر ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ چونکہ ایک نقطے کی وضاحت درس کی باقاعدہ گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے کر دوں کہ آج کے دور میں بعض چیزوں کو اتنا زیادہ مکس اپ کر دیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں حقائق جو ہیں وہ گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ اب بعض ایسے جو مفاہیم ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ظاہری طور پر تو وہ بہت ہی خوبصورت اور شاعرانہ لگتے ہیں، مثلاً ایک مفہوم جو اس کے اندر ہم بہت زیادہ بولتے ہیں کہ بھئی فرقہ واریت جو ہے وہ نہ ہونا چاہیے، تو یہ بالکل صحیح مفہوم ہے، اور قطعاً جو ہے وہ فرقہ واریت جو ہے وہ کسی بھی فارم میں جو ہے وہ اس کی نہ تو اجازت دی جا سکتی ہے اور نہ وہ کوئی اچھا کام ہے۔ لیکن کسی مذہب کی شناخت اور اس شناخت کی جو دلائل ہیں ان کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو اپنا تعارف کروانا، اس میں کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یعنی اگر آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس بات کو بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام جو ہے اس امت کا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا ہے، اور قرآن مجید اس بات کی جو ہے وہ صراحت کرتا ہے اور اس کی جانب اشارہ کرتا ہے، تو اس میں کوئی یعنی غلط کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تشیع کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر، اور تشیع اسلام سے اس کا کیا رابطہ ہے اور کیا اس کی نسبت ہے۔ تو یہ جو مسکنسیپشن کہ جی ہم اپنے آپ کو بعض اوقات خود شیعہ حضرات میں سے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یہ جملے استعمال ہوتے ہیں کہ بھئی میں نہ تو شیعہ ہوں نہ سنی ہوں۔ بھئی آپ اگر شیعہ سنی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرقہ واریت کی بنیاد پر، تو یقیناً وہ ایک غلط مفہوم ہے، لیکن ایک تعارف کی بنیاد پر یہ ایک بالکل مستقل اور علیحدہ مفہوم ہے جس کو ہم آج کے ان دروس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ لفظ شیعہ کے کیا معنی ہیں اور اس کا لغت میں کیا اس کے مفہوم اور معنی بیان ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی لفظ کے لیے جو ہے وہ اس کی دو سطح پر اس کے معنی کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک جو ہے وہ اس کی لغت کے معنی کہ ڈکشنری کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، اور ایک جو ہے وہ اس کی اصطلاح اور ٹرمینالوجی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ دو بنیادی جو ہیں وہ سطح ہوتی ہے کسی بھی علم میں، کسی بھی مفہوم کو اور کسی بھی علمی مفہوم کو جو ہے اس کو جانچنے کے لیے، اس کو ریسرچ کرنے کے لیے، کہ ہم اس کا لغت کا معنی دیکھیں، اس کی لغت دیکھیں اور پھر اس کی اصطلاح دیکھیں، چونکہ بعض اوقات لغت میں اور اصطلاح میں بہت کم فرق ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جوہری نے سیاہ میں جو ہے وہ تشیع کے بارے میں لکھتا ہے کہ تشیع عبارت ہے پیروی کرنے سے اور ساتھ دینا، کسی کی ولایت رکھنا، اور تقریباً یہی مفہوم جو ہے وہ تاج العروس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے اور لسان العرب میں بھی تقریباً یہی بیان ہوا ہے۔ مفردات راغب لکھتا ہے شیعہ وہ لوگ ہیں جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں، اور اسی سے بہادر کو جو ہے وہ مشی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے لغت میں جو تصور ہے، یعنی یہ جو لغت کا جو میننگ ہے تشیع کے بارے میں، بس وہ ہے پیروی کرنے والا، ہمراہی کرنے والا اور ساتھ دینے والا، اس کے ارد گرد پھیلے رہنے والا اور مشایعت کرنے والا اور اتباع کرنے والا۔ یہ تقریباً وہ معانی ہیں کہ جو ہمیں تشیع کی ڈکشنری جو ہے ہمیں بتاتی ہے۔ جب ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں تشیع کے لفظ کے تحت میں تو ہمیں وہاں سے یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور انہی معنوں میں پھر بعد میں وہ آیات کا تذکرہ بھی آئے گا کہ انہی معانی میں قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، جو لفظ تشیع جو لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا اگر ہم ڈیٹیل میں اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کے دو بنیادی کریکٹرسٹک ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لفظ شیعہ لغت میں استعمال ہوا ہے موافقت اور ہم آہنگی کے معنوں میں۔ ہم آہنگی یا کوارڈینیشن یا کسی چیز کا یا کسی دو چیزوں کا ایک پیج پر ہونا، موافقت ہونا، کسی سے ایگری کرنا اور موافق ہونا، ان میننگ کے اندر جو ہے وہ آتی ہے۔ تو
گویا دو گروہ یا دو فرد جو ہیں عقیدے میں یا عمل میں جو ہے اس بات کے بغیر یعنی اس چیز سے قطع نظر کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کا تابع ہو، یعنی ایک دوسرے کا تابع ہو لیکن وہ ایک پیج پر ہونا، موافق ہونا، لہٰذا ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کا شیعہ کہا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ ابھی وہ پیروی اور اتباع کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ مفہوم جو ہے وہ کیا ہے، موافقت کا مفہوم ہے۔ اور اسی لیے جو ہے لسان العرب جو ہے وہ لکھتا ہے شیعہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی امر پر جمع ہو جائے، کسی امر پر متفق ہو جائے، جمع ہو جائے۔ تو پس ہر قوم جو کسی بات پر جو ہے وہ جمع ہو جائے اور متفق ہو جائے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ تو بس اگر کسی بات پر اور کسی امر پر کوئی قوم متفق ہو جائے تو اس قوم کو شیعہ کہا جائے گا۔ یہ تو دیکھیں یہ سارا جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کا لغوی پس منظر ہے اور لغوی میننگ ہے، یہ لغت کے لحاظ سے۔ دوسرا جو اس کے اندر مفہوم پوشیدہ ہے اور جو دوسرا اس کا جو یعنی اس کی کریکٹرسٹک ہے وہ کیا ہے، وہ ہے متابعت اور پیروی۔ تو بس شیعت کی لغت کے لحاظ سے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی جو ہے کسی کا کسی کے ساتھ اجتماع کرنا، موافقت کرنا اور ایک پیج پر ہونا، اور دوسرا جو معنی اور مفہوم ہے وہ کیا ہے، متابعت کرنا اور پیروی کرنا، یعنی ایک جو ہے وہ لیڈر ہے اور دوسرا جو ہے اس کا پیروکار ہے۔ یہ مفہوم بھی تشیع کا، اسی لیے قاموس المحیط جو ہے وہ لکھتا ہے کہ شیعۃ رجلن یعنی کسی شخص کے شیعہ کون لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے اتباع اور اس کے انصار ہوتے ہیں، اس کی جو ہے وہ مدد کرنے والے، اس کی اتباع کرنے والے، اس کے پیروکاروں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیان تھا لغت کا، اور اسی معنوں میں لغت میں جو ہے وہ سورہ صافات میں جو ہے وہ آیا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ جہاں جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے اور جناب نوح کا تذکرہ اس سے پہلے گزرا ہے۔ تو ابھی ہم اس کی تفسیری مباحث میں بغیر جائے ہوئے صرف اس کے ظاہری معنی کو اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے جناب نوح جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لے کر آئے، اور ان کا دین بھی چونکہ قرآن مجید کی نظر میں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اسلام ہے، اور نوح بھی اسی دین کی جو ہے وہ تبلیغ کے لیے تشریف لائے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے۔ تو بیان ہوا کہ ان من شیعتہ لابراہیم، یعنی نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ تو نوح اپنے مقام پر پیغمبر ہیں اور جناب ابراہیم اپنے مقام پر پیغمبر ہیں۔ یہاں موافقت اور ایک پیج پر ہونا، ہم آہنگ ہونا، کوارڈینیٹ ہونا، یہ وہاں پر مفہوم جو ہے وہ مراد ہے۔ تو اب اصطلاح کے اندر جو مورخین نے اور علم ملل و نحل کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے جو اصطلاح لکھی ہے اس میں ایک بہت ہی اہم نقطہ جو یہاں پہ میں گزارش کر دوں وہ یہ کہ تقریباً دوسری صدی ہجری سے لے کر آج کے دور تک جو متفقہ ایک جو چیز ہے، جو اسٹیبلشڈ ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق اور جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پیروکار ہیں اور ان سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہتے ہیں، عملی طور پر بھی، قولی طور پر بھی، یعنی زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، یعنی قول اور فعل کے ساتھ، یعنی صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ قول و فعل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنا شیعہ جو ہے وہ جناب امیر کا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ کہتے ہیں۔ مورخین ملل و نحل نے شیعہ لفظ کا اطلاق، یعنی جب بھی یہ لفظ علی الاطلاق بولی جائے گی اور بغیر کسی قید کے اور بغیر کسی سابقے اور لاحقے کے اس کو بولا جائے گا، تو اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ شیعہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اوپر کیا ہے، اور یہ خاص نام گویا ہو چکا ہے شیعہ اثنا عشری امامیہ مذہب کا، کہ ابن اسیر جو ہیں وہ النہایہ میں لکھتے ہیں کہ وقد غلب هذا الاسم على كل من يزعم انه تتولى عليا واہل بیتہ حتى صار لهم اسما خاصا، کہتے ہیں کہ شیعہ نام ہے ان لوگوں کا جو علی ابن ابی طالب اور
آن جناب کی اولاد سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یہ لفظ جو ہے ان لوگوں کے لیے نام بن گیا، یعنی پراپر ناؤن بن چکا ہے۔ یعنی اب اگر جو آپ کہتے ہیں شیعہ تو اس سے آپ کا ذہن فوراً اس فرقے کی طرف جاتا ہے جو اپنے آپ کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا پیروکار کہتا ہے، اور اس کے سارے کانسیکوینسز جو ہیں، یعنی اس پیروکار ہونے کے نتیجے میں جو کچھ جو ہے وہ دنیا میں یا آخرت میں جو کچھ بھی اس کے نتیجے میں اس کو ملنے والا ہے، وہ اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک جملہ میں کوٹ کروں، معاصر ایک اسکالر ہیں جن کا نام جو ہے ڈاکٹر حسن فرحان المالکی ہے، اور بڑے مشہور اسکالر ہیں۔ انہوں نے اپنے ویب پیج کے اوپر ایک چھوٹا سا مقالہ 1.5 صفحے کا جو انہوں نے پیج پہ لکھا ہے، اس کا عنوان ہے ہنیئا للشیعہ، کہ شیعوں کو مبارک ہو اور شیعوں کو گوارا ہو، اور اس کے ذیل میں وہ بڑے عجیب و غریب جملے لکھتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن شیعوں کو یہ گویا حق حاصل ہوگا کہ وہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سامنے جا کر، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے جا کر سرخرو ہوں اور یہ کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کی محبت میں اس پوری تاریخ میں ظلم سہا، تہمتیں سہیں، اپنے قتل برداشت کیے، قیدیں برداشت کیں، تشدد برداشت کیا، ہر طرح کا جو منفی پروپیگنڈا ہے وہ ہم نے صرف اور صرف آپ حضرات کی اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی محبت میں برداشت کیا۔ یہ ان کو حق ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک موجودہ اہل تسنن عالم جو موجودہ دور کے عالم ہیں، جن کا نام ڈاکٹر حسن فرحان المالکی ہے، اور یہ کی ورڈ اگر آپ سرچ کریں ہنیئا للشیعہ تو یہ عربی زبان میں یہ مقالہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے بعد ذیل میں اس کے لکھتے ہیں کہ جب کہ ان کے مخالفین وہ ہیں کہ جن کے صحیفہ محبت میں، یا وہ جن لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اس میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، جو جابر ہیں، جو غیر عادل ہیں، اور وہاں پر شیعہ جو ہیں وہ سرخرو ہوں گے، اور وہاں پہ وہ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اہل بیت کی خاطر، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو تشیع جو ہے وہ کی جو اصطلاح ہے، اور لفظ شیعہ کی جو اصطلاح ہے وہ مخصوص ہو چکی ہے، مختص ہو چکی ہے صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اپنا امام اور رہنما مانتے ہیں۔ اب اس کی جو تفصیل ہے وہ پھر آئندہ کے دروس میں اور اسی درس کے آخر میں انشاءاللہ آئے گی۔ تو اسی طریقے سے لسان العرب لکھتا ہے کہ وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا واهل بيته حتى صار لهم اسما خاصا، تقریباً وہی عبارت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دائرۃ المعارف میں جلد 5 صفحہ نمبر 424 میں لکھتے ہیں، یہی اسی قسم کی جو عبارت ہے وہ وہاں پر بھی آئی ہے۔ اور پھر شیخ مفید نے اس تشیع کے تعارف میں اور شیعت کے تعارف میں جو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ شیخ مفید کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے امام علی بن ابی طالب کی پیروی کی اور ان کو دیگر صحابہ پر مقدم کیا تو وہ شیعہ کہلاتے ہیں، اور شیعہ معتقد ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے ذریعے سے مقرر ہوئے ہیں، منصوب ہوئے ہیں اور ان کے جانشین قرار پائیں۔ یعنی یہاں سے پھر وہ شیعہ جو بنیادی عقیدہ کہ وہ منصوص مانتے ہیں اور پیغمبر کی طرف سے ان کو ان کا وصی مانتے ہیں اور ان کا وزیر مانتے ہیں، تو یہ تشیع کے پھر وہ خاص عقائد کہ جو پھر اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں کہ یعنی جب ہم تشیع کا نام لیتے ہیں اور شیعت کا نام لیتے ہیں، یہاں پہ ایک گزارش اور بھی کر دوں کہ لفظ تشیع اور لفظ شیعہ اور لفظ شیعت یہ مسلسل جو ہے ظاہر ہے کہ ان دروس میں یہ وہ ٹرمنالوجیز ہیں کہ جو استعمال ہوں گی۔ تو دیکھیں شیعہ کہتے ہیں ان افراد کو جن کا ذکر کہاں گزرا ہے، اس کا لغوی معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو ڈکشنری میں کیا کہتے ہیں، اور اس کی اصطلاحی معنی بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو یہ تو ان افراد کو اور ان لوگوں کو اور ان اشخاص کو جو کہ اس عقیدے کے قائل ہوں اسے کہا جاتا ہے شیعہ،
اور یہ بھی وضاحت کر دوں اس لفظ کے بارے میں کہ شیعہ لفظ جو ہے وہ ایک ایسی لفظ ہے کہ جو مفرد ایک آدمی کے لیے اور تثنیہ 2 افراد کے لیے اور جمع جو کم از کم 3 اور 3 سے زیادہ پر دلالت کرتی ہے، سب کے لیے یہی ایک لفظ شیعہ کا بولا جائے. یعنی آپ کہیں کہ شیعہ آیا ہے تو ایک لفظ شخص سے شیعہ مراد ہو سکتی ہے. شیعہ آئے ہیں یعنی 2 شیعہ آئے ہیں، یا یہ کہ شیعہ آئے ہیں تو شیعہ جو ہیں وہ جماعت بھی ہو سکتی ہے، شیعہ جو ہے 2 افراد بھی ہو سکتے ہیں، اور شیعہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے. یعنی میں شیعہ ہوں ایک فرد کے بارے میں، لہٰذا یہ لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں تینوں معنی کو کور کرتا ہے. اور شیعت میں یعنی شیعہ میں اور تشیع میں کیا فرق ہے؟ تو شیعہ تو ان افراد اور اشخاص کو کہا جاتا ہے کہ جو اس مذہب کو مانتے ہیں، اس عقیدے کو رکھتے ہیں کہ جس کا بیان گزرا کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، وہ پیغمبر کا جانشین مانتے ہیں، اور جس کے دلائل اور جس کی تفصیلات پھر اسی درس کے ضمن میں آئیں گی. لیکن تشیع کیا ہے؟ اچھا، یہ لفظ بھی میں گزارش کر دوں اور وضاحت کر دوں کہ ہمارے کیا عام طور پر اردو زبان بولنے والے لفظ تشیع کو جب وہ کہتے ہیں اہل تشیع، تو بجائے اہل تشیع کہنے کے عام طور پہ ہمارے عام محاورے میں یہ بچوں کے لیے دلچسپ ہے کہ وہ اہل تشیع کہا جاتا ہے. تو اہل تشیع لفظ نہیں ہے درست، صحیح لفظ جو ہے وہ اہل تشیع ہے. تو اس کی جانب بھی میں چاہتا تھا کہ ایک اشارہ ہو جائے. تو تشیع کیا ہے؟ تشیع اس مکتب کا نام ہے جو مختلف عقائد کا مجموعہ ہے، جو اس دین کا نام ہے، اس مذہب کا نام ہے جس کے اندر مخصوص عقائد پائے جاتے ہیں، جن کی تفصیل ہم جو ہے وہ شیعت کے تعارف میں پڑھیں گے. لیکن جو افراد اس مذہب کو اور اس مکتب کی پیروی کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنے عمل کو رکھتے ہیں، ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو شیعہ کہا جائے گا. اور جو مکتب ہے اس کو تشیع کے. تو بس مکتب تشیع ہے اور جو مکتب تشیع کے افراد ہیں وہ شیعہ ہیں. تو یہ وضاحت اور یہ جو تفصیل تھی یہ بتانا ضروری تھا کہ اس کے حوالے سے. تو لہٰذا جو اب یعنی ہم جب شیعوں کی اصطلاحی تعریف کے اندر آئے اور اس کی اصطلاحی تعریف ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، تو آج کے درس میں جو چیز اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ کہ شیعت کی اصطلاحی معنی. تو میں نے جو ایک بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ ملل و نحل کے جو مصنفین، ملل و نحل ان کتابوں کو کہا جاتا ہے اور ان مصنفین کو کہا جاتا ہے جو ملل و نحل کے شعبے میں کام کرتے ہیں، جو مختلف فرقوں، مختلف نحلوں اور مختلف مذاہب کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، اور تاریخ ان کی جو تاریخی واقعات ہیں، جو ان کی کب سے وہ بنے، کہاں سے بنے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی جو ہے الملل والنحل جو ہے وہ، جیسے شہرستانی کی ملل والنحل ہے، فرق و مذاہب ہیں، اس طریقے کی بہت سی کتابیں ہیں، ان کو وہاں پہ جو ہے وہ ملل و نحل کہا جاتا ہے. تو ایک دو کوٹیشن اور آپ کی خدمت میں اصطلاح کے معنوں میں عرض کر دوں تاکہ پھر اس بات کو ہم جو ہے وہ آگے بڑھائیں. میر سید شریف جرجانی لکھتے ہیں کہ شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو علی بن ابی طالب کی پیروی کرتے ہیں اور بعد رسول ان کی امامت کو مانتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امامت ان کی یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب کی اولاد سے باہر نہ ہوگی. اسی طریقے سے جو ہے وہ ابن خلدون نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ شیعہ لغت میں ہمراہ اور پیروکار کے ہیں، لیکن عرف میں اور اصطلاح میں اور اصطلاح فقہاء اور متکلمین میں پیروان علی اور اولاد علی پر اطلاق ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ جو چیز ہم سامنے آئی آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی کہ شیعت کی جو اصطلاحی معنی ہیں، اور پھر ایک کوٹیشن اور ایک شیعہ عالم دین شیخ جواد مغنیہ کا میں آخر میں پیش کر دوں کہ تشیع عبارت ہے امامت اور خلافت امیر المومنین پر نص رسول کے موجود ہونے پر ایمان رکھنا، اور بغیر اس کے کہ ان کے یا ان کے فرزندوں کے بارے میں جو ہے وہ کسی قسم کا غلو کیا جائے. تو نص پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تشیع کی خاص جو ہے گویا عقیدہ ہے. تو بس شیعہ وہ ہیں کہ جو امامت کو ایک الہی منصب مانتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اور اس کے ارادے سے جو ہے وہ مقرر ہوئے ہیں امام، اور امامت جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد میں جو امام حسن، امام حسین اور پھر امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں ان کے فرزندان جو کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، اور اس کے بعد ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف
وہ 12 امام جو ہیں یعنی امیر المومنین، ان کے 2 فرزند اور پھر امام حسین کے جو تمام فرزندان ہیں جو ہیں وہ 12 اماموں تک، وہ تمام امام ملا کے 12 کا عدد جو ہے وہ وہاں پہ پورا ہوتا ہے، اور انہیں جو ہے وہ الہی امام جانا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام کا انتخاب جو ہے نص کے ذریعے سے ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور پیغمبر اسلام نے بھی اس سنت کی پیروی میں، جیسا کہ انبیاء ما سلف جو ہیں وہ اپنے اوصیاء کا جو ہے وہ تقرر کرتے تھے، اسی طریقے سے جو ہے حضرت نے جو ہے وہ امامت کے بارے میں بھی نصوص فرمائی اور اشارے کیے، صراحت فرمائی، اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً، ہر طریقے سے، اور یعنی پہلے دن سے ہی، یعنی جب سے تبلیغ کا آغاز فرمایا آپ نے، تو اس امامت کے بارے میں بیانات آپ کے آنا شروع ہو گئے۔ جو سب سے پہلا مرحلہ جو آتا ہے وہ دعوت ذو العشیرہ ہے، وہیں سے آپ نے جو ہے وصایت کا تصور، وزارت کا تصور اور جانشینی کا تصور، خلافت کا تصور وہاں پر دیا، اور امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا جانشین، خلیفہ اور وصی قرار دیا، جس کا اوج اور جس کی معراج جو ہے وہ ہمیں پھر غدیر میں نظر آتی ہے، کہ غدیر میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اعلان کروایا گیا اور اعلان کیا گیا، اور جس تفصیل کے ساتھ اعلان کیا گیا، ہاتھوں پہ بلند کر کے اعلان کیا گیا، اور من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے تمام دنیا کے لیے، تمام تاریخ کے لیے اس بات کو رجسٹر کروا دیا گیا کہ امیر المومنین جو ہیں وہ مومنین کے امام ہیں، اور وہی پیغمبر کے صحیح جانشین ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو امامت کا ہے، اب یہ ساری جو یعنی جو گفتگو ہے یہ اس کی اصطلاح کے بارے میں۔ اب جو اہم ترین جو سوال ہے جو اٹھتا ہے ہمارے ذہن میں، کہ یعنی اس تشیع کا اور اس شیعت کا آغاز کب سے ہوا؟ کیا دین کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ ایک گروہ یا ایک طبقہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے؟ تو وہ کیوں کہتا ہے؟ ان کے دلائل کیا ہیں؟ اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو کی ورڈ ہے ہمارے سامنے، اور جو چیز ہے وہ ہے جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو کہ آپ نے عمار یاسر کو فرمائی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے ہی میں عرض کر دوں کہ سورہ مبارکہ جو بینہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کی آخری آیات کے ذیل میں یہ حدیث پیغمبر اسلام سے نقل ہوئی ہے کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ جو ہیں وہی کامیاب ہیں۔ تو بس یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ لفظ شیعہ اور امیر المومنین کا شیعہ ہونا، یعنی جو ہم لغت میں اور اصطلاح میں جن چیزوں کو دیکھ کے آئے ہیں، وہ عہد رسالت سے ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ابھی آئندہ کے دروس میں جب ہم مختلف فرق کے بارے میں گفتگو کریں گے اور شیعت کی پیدائش کے بارے میں جو نظریات ہیں ان کا جب ہم تذکرہ اور بیان کریں گے تو وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ مزید کھل کے سامنے آئے گی ان نظریات کے مقابلے میں، کہ یہ نظریہ جو تشیع کا نظریہ ہے، شیعت کا جو نظریہ ہے، یہ پیغمبر اسلام کی حیات مبارکہ میں ہی موجود تھا، اور اس دور میں کچھ ایسے افراد، ایسے صحابہ کرام موجود تھے جن کو جو ہے وہ شیعہ کہا جاتا تھا، اور ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا۔ تو جناب عمار یاسر کو جو ہے وہ آپ نے حضرت نے فرمایا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ اے عمار تمہیں جو ہے وہ ایک باغی فرقہ جو ہے وہ قتل کرے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں یا عمار اذا رأیت علیٰ سلک وادیا، اے عمار اگر تم دیکھو کہ علی کسی ایک وادی کی جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور کسی ایک وادی میں جا رہے ہیں، وسلک الناس وادیا غیرہ، اور دوسرے تمام افراد کسی دوسری وادی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اقلیت اور اکثریت کا جو کرائٹیریا بیان ہو رہا ہے، فاسلک مع علی ودع الناس، کہ دیکھو علی کے ساتھ چلنا اور لوگوں کو چھوڑ دینا۔ یہ دین کا بنیادی نظریہ ہے، یہ وہ راستہ ہے
کہ جو پیغمبر جس راستے کو ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اور اس کی مختلف تعبیرات دین کی مستند کتابوں میں صحیح احادیث میں موجود ہیں، جس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ حدیث ثقلین ہے، کہ جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، کہ ارشاد یہ ہوا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسرے میری عطرت۔ تو جب تک تم ان دونوں سے کی پیروی کرو گے، ان دونوں سے تمسک رکھو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ تک آ کے مجھ سے ملو۔ اور دیکھیے جو دین ہے وہ آیا ہی ہدایت کے لیے، وہ آیا ہی اس کام کے لیے ہے کہ بشر کو ہدایت دی جائے، اس کو گمراہی سے محفوظ رکھا جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لیے جو طریقہ کار دین نے اختیار کیا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہدایت بشر کے لیے، کتابوں کو بھیجا ہدایت بشر کے لیے۔ اب اسی ہدایت بشر کے انتظام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کے لیے، اور اس انتظام کو اس حد تک کہ تاکہ یہ قیامت تک کے لیے کوئی گمراہ نہ ہو، چونکہ اب پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد پیغمبر تو تشریف نہیں رکھتے، تو یہ کیسے جو ہے وہ ممکن ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ہدایت کا سلسلہ کیسے جاری رہے گا؟ تو اب اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ امامت کے ذریعے سے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی مختلف جو ایک حدیث ثقلین میں نے عرض کی، تو یہ وہ بنیادی دلائل ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس دور میں، یعنی پیغمبر اسلام کے دور میں لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو شیعہ، گرچہ ان کی تعداد کم تھی، 4 یا 5 افراد ہیں، جناب عمار ہیں، جناب سلمان ہیں، جناب ابو ذر ہیں، جناب مقداد ہیں، یہ چند افراد ہیں کہ جو اس دور میں مشہور ہیں، اور لوگ ان کو شیعہ علی کے طور پر جانتے ہیں، شیعہ علی کے طور پر ان کو جانتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں، اور یہ بڑی معروف اور جلیل القدر شخصیات ہیں، یعنی جناب عمار کی شخصیت، جناب ابو ذر کی شخصیت، جناب سلمان کی شخصیت، یہ بڑی جلیل القدر شخصیات ہیں۔ تو یہ جو تشیع جو ہے، اس کا ایگزسٹنس جو ہے وہ ہمیں عہد رسالت میں نظر آتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر بس آج کے درس کا جو اوورآل جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شیعہ مذہب کے تعارف میں اس کے لغوی معنی کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہ پیروکار اور اتباع کرنے والے اور پیروی کرنے والوں کے بارے میں کے معنوں میں آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اصطلاحی معنی آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، اور یہ ہم نے آج کی خدمت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ عقیدہ پیغمبر اسلام کی حیات مبارکہ میں ایگزسٹ کرتا تھا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔